کل لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن جو ہے وہ کہلاتا۔ اس مجمع میں کرین پارٹی کے رہنما اور کچھ مولوی حضرات اس مجمع میں پہنچے۔ خدا کے لیے اپنے مذہب کو اتنا ضرور سمجھیں اور پڑھیں کہ کل کو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو کل لاہور میں آیا ہے تو آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے، یہ چیز حقیقت میں ویسی نہیں ہے جو دکھ رہی ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کل لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن جو ہے وہ کہلاتا۔ کل کیا واقعہ پیش آیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل لاہور میں ایک خاتون ایک ریسٹورنٹ میں پہنچی، جہاں پر دیکھا گیا کہ اس خاتون نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جسے دیکھ کر محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ جب لوگوں نے اس خاتون کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور اس خاتون کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگے، اس بنا پر کہ اس خاتون نے جو ہے وہ اپنے لباس پر، جو اس نے لباس پہنا ہے اس پر قرآنی آیات درج ہیں اور اس سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ حالانکہ معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا۔ خاتون نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پر قرآنی آیات نہیں بلکہ عربی کا ایک لفظ حلوہ لکھا تھا، جس کے معنی خوبصورتی کے ہیں، جسے عربک کیلی گرافی کہا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جس طرح اس خاتون کو وہاں پر موجود لوگ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اگر ایسا واقعہ رونما ہو جاتا تو پاکستان میں موجود ایسا طبقہ جسے لبرل کہا جاتا ہے، جو اسی تعاقب میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو اور ہمیں موقع ملے کہ ہم ان مذہبی سیاسی جماعتوں اور مولوی حضرات پر شر پسندگی کی سٹیمپ لگا سکیں، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا۔ وہاں پر اس مجمع میں کرین پارٹی کے رہنما، لاہور کے رہنما اور کچھ مولوی حضرات اس مجمع میں پہنچے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو سنبھالا اور ان کو بتایا کہ یہ خاتون جو لباس پہنی ہوئی ہیں اس پر کوئی قرآنی آیات موجود نہیں، اور پولیس کی رہنمائی میں اس خاتون کو اس مجمع سے نکال کر پولیس اسٹیشن جو ہے وہ لے جایا گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے، کسی چرچ کے اندر داخل ہو جس لباس پر ایسی رائٹنگ سے لکھا ہو، جس رائٹنگ میں بائبل چھپی ہوئی ہے، اسی رائٹنگ کے حساب سے کچھ اور الفاظ اس لباس پر تحریر ہو، لیکن لگ ایسا رہا ہو کہ اس نے اپنے لباس پر بائبل لکھی ہوئی ہے، تو چرچ میں موجود اگر کوئی شخص اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ لبرلز جماعتیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ یقینی طور پر اس شخص کو قصوروار ٹھہرائیں گی کہ وہ شخص اس طرح کا لباس پہن کر کیوں گیا، اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ لیکن اگر اسی طرح کا واقعہ کسی مسجد کے اندر پیش آتا یا کسی بازار کے اندر پیش آتا تو یہی لبرل جماعتیں جو ہیں وہ مولویوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ سیاسی مذہبی جماعتوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اسلام کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ اسلام پر بھی تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے مذہب کی مقدس چیزوں کی بے حرمتی کریں۔ اور یہاں پر ایک حقیقت آپ کو بتاتا چلوں، جس ملک کا چیف جسٹس اسلام مخالف فیصلہ دیتا ہو، جس ملک کی اسمبلیوں کے اندر اسلام مخالف بل پیش کیے جاتے ہوں، جس ملک کے اندر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو تو چن چن کر پکڑا جاتا ہو، لیکن جن کھلے عام عوام کو لوٹنے والے ڈکیتوں کی ویڈیوز موجود ہوں لیکن ان کو نہ پکڑا جاتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس ملک کی عوام پھر خود فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میرا ایک میسج تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، چاہے وہ جس عقیدت سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی بھی اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آئے تو کبھی بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو دکھ رہا ہو ویسا نہ ہو، اس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہے، خدا کے لیے اپنے مذہب کو اتنا ضرور سمجھیں اور پڑھیں کہ کل کو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو کل لاہور میں آیا ہے تو آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے،
یہ چیز حقیقت میں ویسی نہیں ہے جو دکھ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور پاکستان کو ایک اچھے حکمران عطا فرمائے، اور جو پاکستان میں موجود لبرلز لوگ ہیں اللہ پاک ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔